یا ایھا الذین آمنو، یہاں سے جو آیتیں ہیں اب تمہارے خطاب پر ہیں، ایمان والوں کو خطاب ہے۔ اس میں رب تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے بچنے کا آرڈر دیا، اے ایمان والو کافروں کو دوست نہ بناؤ مسلمانوں کے سوا، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ اس مسئلے کی وضاحت میں کر دوں، کیا مسلمان کا نان مسلم کے ساتھ دوستی کرنا ناجائز ہے؟ دوستی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ مسائل بھی ہیں اس پر۔ یہاں کون سے دوست بنانے کی ممانعت آئی ہے؟ دوست جو ہے کئی معنی میں ہیں۔ آپ کا پڑوسی ہونے کے اعتبار سے دوست ہے، کبھی آپ کا بزنس کا تعلق ہونے کے اعتبار سے دوست ہے، کبھی آپ ہم کلاس ہیں، اسٹوڈنٹ ہیں سیم، اس اعتبار سے دوست ہے، کبھی کلیگ ہے اس اعتبار سے دوست ہے۔ لیکن دوست جس معنی میں قرآن نے کہا ہے وہ ہمراز کو کہتے ہیں۔ ہمارے راز اس کو بتائے جائیں، ان کے راز ہمیں معلوم ہوں، اس دوستی کے لیے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، اسلام نے غیر مسلموں سے کلی طور پر دوستی کو منع نہیں کیا۔ تم تعلقات رکھ سکتے ہو، فرق دو چیزوں کا ہمیشہ یاد رکھنا، ایک موالات ہے، ایک معاملات ہے۔ مثال کے طور پر میرے آپ سے موالات یعنی محبت ہے، قلبی تعلق ہے، اس لیے کہ میں جس نبی کا کلمہ پڑھتا ہوں آپ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، میرے لیے عزیز بھائیوں کی طرح ہیں، یہ ہماری دینی محبت ہوتی ہے۔ اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ تمہارے گھر میں عید آئی میں چلا آیا، میرے گھر میں عید آئی تم چلے آئے، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں ہم آنا جانا یہ سب باقی رہتے ہیں۔ یہ موالات میں سے ہے، دینی محبت کرنا، میں تمہاری فکر میں لگا رہا ہوں آپ میری فکر میں لگے رہیں، خیر خواہی ایک دوسرے کی کرنا، یہ موالات ہے۔ اور ایک معاملات ہے، معاملات میں ہوتا یہ ہے کہ میاں لین دین ہے ہمارا آپ کا، بس یہیں تک قائم رہے گا، آپ سے مجھے سامان خریدنا ہے، مجھے پیسے دینا ہے آپ کو، آپ نے سامان مجھے بیچا میں نے آپ کو پیسے دے دیے، یہ معاملات۔ یہ تو پوری دنیا کے ہر طبقے کے ساتھ جائز ہے، آپ سب کے ساتھ معاملات کر سکتے ہیں۔ آپ تاجر ہیں، آپ دکان میں بیٹھے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ خریدنے والا صرف ایمان والا آنا چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے کلی طور پر اس میں اجازت دی کہ معاملات میں آپ سارے لوگوں کے ساتھ رہیں۔ موالات جو ہے وہ ہر قوم اپنے اپنی کچھ نہ کچھ اسپیشلٹی رکھتی ہے، خصوصیات رکھتی ہے، اسی طرح اسلام نے بھی اپنی کچھ خصوصیات رکھی ہیں کہ آپ دینی معاملات میں یہ نہیں کہ آج کسی نان مسلم کو میں نے بلا کر کے اپنے ہاں نماز پڑھا لی اور اس کا دل رکھنے کے لیے کل مندر میں جا کے پوجا کر لی، یہ ہو گئے موالات، یہ دینی محبتیں ہو گئیں۔ ہاں کبھی کوئی نان مسلم تمہارے ساتھ آیا رمضان کا افطار کرنے کے لیے، تم اس کو دینی دعوت میں شریک کیا، یہ دین کا معاملہ تھا، وہ آ گیا تمہارا دل رکھنے اور تم اس کا دل رکھنے کے لیے اس کے دینی شعار میں شرکت کیا، تو یہ کہتے ہیں یہ دینی معاملات۔ دینی معاملات میں اسلام کہتا ہے کہ تمہاری اپنی ایک آئیڈینٹی ہے، تم اپنے ساتھ میں خصوصیت پیدا کرو۔ یہ نہیں کہ اسلام کو ہر گلی کوچے میں لے جا کر کے تم اس کو دوسرے رنگ و روپ دینے لگو، جیسے بعض دانشور کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، انہوں نے یہ کہا تھا کہ نجات کے لیے ایمان ہونا ضروری نہیں، اچھے کام کرنا بس کافی ہے، وہ چاہے کسی بھی قوم میں وہ اچھے کام کرتا ہو سب کی نجات ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے میرے عزیزو، ایمان شرط ہے ہمارے ہاں، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ایمان شرط ہے، تو ہم ایمان کے ساتھ ہی اپنی نجات کو سمجھتے ہیں اور اس ایمان کے اوپر دوسرا غلاف نہیں چڑھاتے، اس ایمان کی دولت پر ہم دوسرا غلاف نہیں چڑھاتے۔ دیکھیں اب اگر یہاں سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ اپنی تکلیف کو خود علاج کر لے، لیکن ہر قوم کی خصوصیات ہوتی ہیں، مسجد کی اپنی ایک شکل ہے، مندر کی اپنی ایک شکل ہے، گرودوارے کی ایک شکل ہے، چرچ کی ایک شکل ہے یا نہیں؟ دینی معاملات میں سب کی ایک آئیڈینٹی ہے۔ لباس میں بھی بہت سارے لوگوں کا فرق ہے، ہم اسلامی اعتبار سے جبہ قبہ ٹوپی اور امامہ شریف زیب تن کرتے ہیں،
पंडित कभी कभार जो सन्यासी हों, योगी हों, वो बिना सिले हुए 2 कपड़ों में रहते हैं। जो ईसाई पॉप है वो भी एक लॉन्ग सूट में रहता है। गुरुद्वारे में वो भी एक बड़ी पगड़ी के साथ, और उनका अपना एक लिबास है, एक शिआर है। सबकी अपनी अपनी एक खुसूसियत है या नहीं है? सबकी अपनी एक खुसूसियत है। इसीलिए कहा गया जो जिस दायरे में है उसमें उसे रहने दो। ये नहीं कि तुम जाकर के कलंक लगा लिए, कशका लगा लिया, टीका लगाया और किसी पंडित को जाकर के अमामा पहना दिया और किसी पॉप को जाकर के लुंगी पहना दिया। ये तमाम चीज़ें आप एक को दूसरे का रंग देने की जो कोशिश कर रहे हैं, कोई किसी के रंग को कबूल नहीं करता, बल्कि ये एक 5वां रंग अलग बन जाएगा। होता कुछ नहीं है। सेकुलरिज्म के एतबार से बाज़ लोग इस तरह मिक्स चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। देखें, जहाँ पर भी रहें आप अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपने दीन के तशख़्ख़ुस के साथ रहें। मैं खुद शरीक हुआ हूँ बहुत सारे सर्व सम्मेलन प्रोग्रामों में जहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने दीन को छोड़ करके दूसरे दीन की बात करूँ। मैं वहाँ पर एक तर्जुमान बन करके गया हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं अपने दीन पर कायम रहूँ और मैं अपने दीन की नुमाइंदगी करूँ। दुनिया इस बात को भी समझती है कि 4 कंपनियों के हम अगर एम्बेसडर्स को बुलाएं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो उनके तर्जुमान बन करके आए हैं, तो जाहिर सी बात है वो अपनी कंपनी का ही ब्रांड लेकर के आएंगे, क्योंकि वो उस कंपनी के एग्जीक्यूटिव हैं या तो फिर उसके प्रचारक हैं। वो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट लेकर के आपके सामने आएंगे। सैमसंग वाला आया है, एप्पल वाला आया है और दीगर कंपनियों वाले खड़े हैं। ऐसा नहीं होगा कि सैमसंग वाला एप्पल वाले की बड़ाइयाँ बयान करे, उसे कंपनी दूसरे ही दिन फारिग कर देगी। तुझे भेजा था हम अपना एम्बेसडर बना करके, तू गा रहा है किसी और की। एप्पल वाला अपने ब्रांड को लेकर के आए और फिर कहे मियाँ क्या कहना है सैमसंग की। एप्पल वाला उसे फारिग करेगा कि नहीं करेगा? तुझे मेरे कंपनी की बात करने के लिए भेजा गया है, तू मेरी कंपनी की बात कर। दुनिया भी इस उसूल को समझती है। तो ऐ मेरे दीनी अजीज भाइयों, आप सबको भी अपना ब्रांड समझ लेना चाहिए कि मैं जिस खित्ते में भी रहूं, अल्लाह और उसके रसूल का तर्जुमान बन करके जाऊं। मैं मेरे दीन का तशख़्ख़ुस और मेरे इस्लाम की अच्छाइयाँ लेकर के जाऊं। दीगर अदियान पर मुझे हमला करना नहीं है। मैं दूसरे मज़ाहिब पर हमला करने की बात नहीं करता, ना ही मैं उनकी खराबियां बयान करने बैठा हूं। उनको अपने दीन का प्रचारक बने रहने दें, आप तो कम से कम पूरे इस्लाम में दाखिल रहो। बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता हूं। अब यहाँ पर ईमान वालों को अल्लाह ताला ने जो फरमाया है कि तुम दूसरों से दोस्ती ना करो, उस दोस्ती का मतलब ही ये है कि ऐसी चीज़ ना हो कि तुम्हारे ऊपर गिलाफी दूसरा चढ़ जाए, पता ही नहीं चले कि कौन सी शक्ल वाला है तुम। अब आज ऐसा ही हो गया है। एक मुसलमान तख्ते मश्क बना हुआ है। तख्ते मश्क जानते हैं? सब लोग उस पर ट्राई करते हैं। सारे लोग आकर के उस पर अपना अपना एक एक रंग डालने की कोशिश कर रहे हैं, और सारे रंग आ गए, ये बेचारा अपना ही रंग भूल गया। इसका अपना क्या था? कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। इसी तरह से मैं आपको बताऊं, सेकुलरिज्म के एतबार से जो लोग कोशिश कर भी गए, सेकुलरिज्म जो है सीधे उसका तर्जुमा अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा मुनाफिकत। ये भी अच्छा वो भी अच्छा, ये भी सही वो भी सही, हम दरमियान वाले हैं, उसी को तो मुनाफिकत। बहरहाल सेकुलरिज्म में कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, मैं सारी चीज़ों की खराबी नहीं कर रहा हूँ। जब यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू थे और मुस्लिम थे, तो देखें एक शख्स ने कोशिश की थी। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं ना सारे लोग एक हो जाएं, एक हो जाएं। मैं भी कहता हूँ एक हो जाएं, लेकिन तीसरे ना बन जाएं। आप अपनी आइडेंटिटी खत्म करके दूसरे के साथ होने की बात ना करें, अपने तशख़्ख़ुस के साथ रहें
اور جتنے آپ کے ساتھ ضم ہو جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے۔ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا نعرہ نہیں لگایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک ساتھ ملانے کا حکم نہیں فرمایا تھا؟ حکم فرمایا، لیکن حضور اپنے آپ کو بدل کر ان کی طرح نہیں کیے، بلکہ ساروں کو بدل کر اپنے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کیا۔ یہ اسلام ہے۔ اب بھارت میں، ہندوستان میں ایک مسئلہ ایسا پیش آیا ہے، توجہ سے سنیں، اور بہت سارے لوگوں کو شاید ان کی فکر بدل جائے اس سے۔ ہندو تھے، مسلم تھے، ہندو اپنے ہندوانہ رسم و رواج میں تھے، پوجا میں ہیں، ان کے اپنے تہوار ہیں، ان کے اپنے شعار ہیں۔ مسلمانوں کی اپنی عبادتیں ہیں، ان کی مسجدیں ہیں، ان کے اپنا لباس ہے، ان کے اپنے تہوار ہیں۔ لیکن ایک صاحب آئے، گرو نانک۔ گرو نانک پوری دنیا گھومے ہوئے شخص۔ گرو نانک بغداد میں کئی سال تک چلہ کشی کی ہے۔ گرو نانک کا بہت سارے ملکوں میں دورہ ہوا۔ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے گرو نانک ایک سیکولر شخص تھا، ایک سیکولر آدمی، یعنی ابھی تک کسی دھرم میں، کسی دین میں داخل نہیں۔ اسلام کو بھی خوب پڑھا گرو نانک نے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی پڑھی، سنتیں بھی پڑھی، امپریس بھی ہوئے۔ گوتم بدھ کی بھی تعلیمات پڑھی، گوتم بدھ کو بہت گہرائی سے پڑھا، دیکھا، امپریس ہوئے۔ رام کرشن کے بھی بہت سارے کہانیاں پڑھی، ہندوؤں کے پرانے معاملات دیکھے، کچھ اچھائیاں اس میں بھی تھی۔ ہندوستان آنے کے بعد گرو نانک نے کیا کیا؟ کہا کہ اسلام میں بہت ساری اچھائیاں ہیں، بلکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے گرو نانک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کئی نعتیں لکھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج بھی سکھ برادری بڑے پیر کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ گرو نانک نے پگڑی کو لازم کیا اور اس کے فوائد بیان کیے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کئی سنتوں کو انہوں نے اپنی زندگی میں لازم قرار لیا۔ وہ امپریس تھے۔ خیر ہوا کیا؟ ایک سوچ یہ لے کر کے آئے، سارے دینوں کو ایک ہونا چاہیے، سارے لوگوں کو ایک ہو جانا چاہیے، ہندوؤں کو بھی، مسلمانوں کو بھی، بدھوں کو بھی، بدھسٹ جو ہیں ان سب کو ملا دینا چاہیے۔ تو انہوں نے دعوت دینا شروع کیا۔ ایک کام کرتے ہیں، اسلام کی کچھ اچھائیاں بھی ہم لے لیتے ہیں، ہندوؤں کی بھی چیزیں باقی رکھتے ہیں، بدھزم کی بھی کچھ چیزیں ہیں، بدھ مت کی بھی کچھ چیزیں باقی رکھتے ہیں، یہ سب ملا کر کے سارے لوگوں کو ایک کرتے ہیں۔ سوچا تو ٹھیک تھا اتحاد کے لیے، اس سوچ پر کام شروع کیا، لوگوں کو بلایا اور ایک لا ترتیب دیا، یہ اسلامی چیزیں، ہندو مت کی چیزیں، بدھ مت کی چیزیں سب جمع کیا۔ کچھ فالوور تو بن گئے، لیکن میرے عزیزو فرق کیا پڑا؟ ہندو ہندو ہی رہے، مسلمان مسلمان ہی رہے، تیسرے ایک اور برادری پیدا ہو گئی، ایک اور دین جنم لے لیا۔ کون سا؟ سکھ۔ انہوں نے کام کس لیے کیا تھا؟ سب کو متحد کرنے کے لیے۔ تو میں کہتا ہوں کبھی کبھار جو اس طرح کے اتحاد کی بات کرتے ہیں وہ ایک تیسرا فرقہ جنم دے دیتے ہیں، ان کو تو ملا نہیں سکتے۔ اس لیے ہونا کیا چاہیے؟ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اتحاد ہونا ہی نہیں چاہیے۔ نہیں، میں چاہتا ہوں اتحاد۔ قرآن نے کہا ہے عیسائیوں سے اتحاد کے لیے کیسے؟ اللہ نے فرمایا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ اے رسول آپ ان کو بلا لیں، عیسائیوں کو، آ جاؤ ایک پوائنٹ پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں، ایک پوائنٹ پہ ہم جمع ہو جاتے ہیں جو تمہارے اور ہمارے درمیان ایک ہی ہے۔ کیا؟ ہم بھی اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا نہیں مانتے، تم بھی خدا کے سوا کسی دوسرے کو نہ مانو، اس پوائنٹ پہ جمع ہوتے ہیں۔ یہ اتحاد ہے جو قرآن کی دعوت ہے، یہ دوستی ہے۔ اس طرح کی دوستی کرو آپ، میرے کسی اصول پر فرق آنے نہ پائے، اس طرح کی دوستی آپ کرو۔ بعض لوگ سمجھوتے اور مصلحتوں کے نام پر، دوستی کے نام پر اپنے آپ کو بھی چینج کر لے جاتے ہیں، اپنا آپ بھلا لیتے ہیں۔ اس کی مثال میں یوں سمجھا دوں آپ کو، کسی کا دل رکھنے کے لیے اتنا نہ گر جاؤ کہ تمہاری جڑیں ختم ہو جائیں۔ ہاں، آپ کا گھر، میرا گھر یہاں سامنے ہے،
آپ کا گھر ادھر ہے. آپ نے کہا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان تلخی ہے کھڑکی کے معاملے کو لے کر کے. میں نے کہا ٹھیک ہے, کھڑکی ادھر سے ادھر نکال دیا, فرق نہیں پڑے گا. سامنے والے نے کہا کہ کھڑکی آپ کی ادھر کھلتی ہے, اگر ادھر نہ ہو تو ہمارا آپ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں. تو میں نے اتحاد کے لیے, ان سے محبت کے لیے اپنی کھڑکی بدل لی. کبھی سامنے والے نے کہا آپ کی چوکھٹ جو ہے وہ بہت اونچی ہے, تھوڑی چھوٹی ہوتی تو ہمارا اور آپ کا کوئی اختلاف ہی نہیں ہوتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, چوکھٹ میں چھوٹی کر لیتا ہوں تاکہ ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا میرے گھر پر, تھوڑی سی تبدیلی ہوگی. سامنے والے نے یہ کہا اگر آپ کے پائے سے جو ہے نا بڑا مسئلہ ہے میرے لیے, یہ پایا نکال دو تو ہمارا اور آپ کا اختلاف ہی ختم ہو. یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ یہ تو پائے کی بات کر رہا ہے, میرے گھر کے پائے کی بات کر رہا ہے کہ پایا آپ کا یہ نکال دو تو میرا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں رہے گا. تو تم کیا چاہتے ہو کہ میں کھلے میدان میں آؤں تب اختلاف ختم ہوگا تمہارا؟ اسی طرح میرے عزیزوں, کبھی کبھار اتحاد کے نام پر آپ سے یہ کہا جائے گا صرف ٹوپی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے, تم نکال دو. داڑھی تمہاری ہمارے لیے دقت کی بات ہے, نکال دو, ہمارا تمہارا اتحاد ہوگا. یہ کرتے کرتے مسلمان آج یہاں کو پہنچا کہ اب وہ یہ کہنے لگ گئے قرآن تمہارا اور ہمارا یہ بیچ میں ملنے نہیں دیتا, اس کو ہٹاؤ, تمہارا اور ہمارا اتحاد ہو جائے گا. یہ آگے پائے پر, آگے بنیاد پر بات. ہاں, اس طرح کی باتیں آج ہو رہی ہیں کہ قرآن جو ہے تمہیں منع کرتا ہے کافروں سے دوستی کے لیے. ایسی آیتیں ہیں, اس کو ہٹا کر باہر رکھ دو, تمہاری اور ہماری دوستی, اختلاف ختم ہو جائے گا. عزیزان گرامی وقار, میں نے بہت اچھی مثال سے آپ کو سمجھایا. جہاں کوئی بات آدمی پائے کے متعلق کہنے لگ جائے تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا, ورنہ تم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے میدان میں بھٹکتے رہو گے, تمہارا اپنا کوئی دین ہی نہیں رہے گا. اگر کوئی تمہیں اس بات پر سمجھوتا کرنے کے لیے کہتا ہے کہ تیری اور میری دوستی باقی رہے گی, بس ایک نام محمد ہٹا دے صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا ہم اپنے درمیان سے ہٹا دیں؟ وہ تو پورے جڑ کی بات کر رہا ہے. تو یہاں سمجھوتا نہیں ہوتا. اس طرح کی دوستیوں سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا, اے ایمان والو ان لوگوں سے دوستی نہ کرو. کس بنیاد پر؟ کہ کہیں وہ تمہیں کفر میں نہ لے جائیں. ہاں, میں نے ظاہر کر دیا آپ کے سامنے, تجارت میں دوستی ٹھیک ہے, پڑوس میں ہے نان مسلم کسی بھی دھرم کا رہنے والا, اس کے ساتھ دوستی رکھ سکتے ہو آپ. اگر وہ بھوکا ہے تو آپ کھانا کھلا سکتے ہو, اگر بے لباس ہے تو آپ لباس پہنا سکتے ہیں. اسلام نے یہ تمام چیزوں کی اجازت دی. تجارت میں تم معاملات کر سکتے ہو, پڑوس ہونے کے اعتبار سے معاملات کر سکتے ہو. تمہارے کلیگ ہیں, ایک ساتھ نوکری کرتے ہیں, جاب کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں, ان معاملات میں تم تعلقات رکھ سکتے ہو. یہاں جو ممانعت آئی ہے وہ دینی معاملات کے سلسلے میں. اسی لیے میں کہتا ہوں عام مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ دینی معاملات میں ان لوگوں کے ساتھ ڈسکشن پر بھی نہ جائیں, نہ کریں. ہاں, جب کبھی دھارمک معاملات پر بات کرنے کی نوبت آ جائے تو ان لوگوں سے یہ کہیں کہ ہمارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے, تمہارے دھرم کو جو زیادہ جانتا ہے وہ بیٹھے, یا ان کی فیلڈ ہے وہ گفتگو کریں گے. ورنہ تمہیں ان تمام چیزوں میں الجھا کر کے کبھی قرآن کے بارے میں تم سے سوال کر دے گا, تمہارے قرآن میں ایسی بات آئی ہے, کیا ضروری ہے تم کو ہر چیز کا اس کو جواب دینا؟ اب مثال کے طور پر کوئی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, اس سے ایگریکلچر کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, تو کیا ضروری ہے اس کو ہر چیز کا جواب دینا؟ وہ بس اتنا کہہ دے کہ ایگریکلچر کا جو اسٹوڈنٹ ہے اس سے یہ رابطہ کر لیں, آپ وہاں کے ٹیچر سے آپ پوچھ لیں, یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تمام نوجوانوں سے میں یہی کہوں گا کہ آج کے زمانے میں ڈیبیٹ کا سلسلہ بہت شوق سے دیکھا جاتا ہے اور کیا بھی جاتا ہے. ہاں, میں نے اس سے قبل شاید بتایا ہوگا, رات کے 3 بج رہے تھے, ایک بار مجھے فون آیا رمضان کے ہی موسم, اسی رمضان کے وقت رات کے 3 بجے کے قریب, شہری کو ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا, اور اتنی رات کو فون آئے تو تھوڑا سا قلق ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی ایمرجنسی تو نہیں. جھٹ سے میں نے اٹھایا, نیند خراب. سامنے والے نے کہا کہ حضرت ایک بہت ضروری مسئلہ ہے. کہا کہ کیا بات ہے بیٹا؟
کہا مناظرہ چل رہا ہے، ایک سوال آ گیا ہے، مناظرہ چل رہا ہے، مناظرے کے بیچ میں رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے۔ اچھا کس کے ساتھ؟ کہا کہ وہ سلفی اہل حدیث ہے اور ان کے ساتھ مناظرہ چل رہا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر کے کوئی مسئلہ تھا۔ میں نے کہا اتنی رات میں یہ اٹھا کر کے پوچھ رہا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ کہاں چل رہا ہے؟ کہا بس حضرت ہمارے گلی کے باہر، ہم گھر کے باہر ہی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کٹے پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے مناظرہ چل رہا ہے اور فون لگا رہے ہیں ہمیں رات کے 3 بجے۔ عزیزان گرامی وقار، میں بچوں سے کہتا ہوں اے میرے عزیزو، یہ تمہاری فیلڈ نہیں۔ کسان کے ہاتھ میں اگر چاقو دے کر کے کہو کہ پیٹ کا آپریشن کرے تو پھر وہ کیا کرے گا؟ معلوم ہے کیا کرے گا؟ جس طرح وہ کدال اور پھاوڑا چلاتا ہے کھیتی باڑی میں، اسی طرح تمہارے جسم کے ساتھ بھی چلائے گا۔ دین کے اصول اور دین کی باریکیاں علماء کے لیے چھوڑ دیں، یہ تمام ڈیبیٹ کا حصہ بننے کی کوشش نہ کریں۔ خاص طور پر نان مسلم کو اس طرح کی دعوت دینا، ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلانا، میں کہتا ہوں یہ سب کی فیلڈ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیت کریمہ میں فرمایا اے ایمان والو کافرین کو دوست نہ بناؤ مومنین کے سوا، تو یہاں کون سی دوستی مراد ہے؟ دینی معاملات کی دوستی۔ اس کو سمجھ کر کے چلیں، دینی معاملات کی دوستی اسلام نے ناجائز رکھا ہے، باقی دوسرے معاملات میں دوستی کو ہم نے جائز قرار دیا ہے۔